الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للانسان ما سعی. پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے. پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے. اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. حاضرین محترم، میں سب سے پہلے اسٹیج سے لے کر پنڈال تک ضلع گوڈا کے اور اطراف کے جتنے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، میں ان سب کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں اور میں اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ ایکتا اور محبت کی دیوار جو یہاں کھڑی ہے، جس ملک میں اتنے لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ وہاں انصاف کا پرچم کبھی جھک نہیں سکتا. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، انصاف کے پرچم کو بلند کرے، اور جو لوگ ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو اپنی انجام تک پہنچا کر دکھائے. یہ جو معاملہ وقف کا آیا، جو کبھی بل بڑھ کر آیا تو کبھی ایکٹ بڑھ کر آیا، یاد رکھیے اس کے پیچھے دو باتیں صاف طور پر آپ کو دکھائی دیں گے. ایک تو نفرت پھیلاؤ، کرسی بچاؤ. یہ جو دلی میں بیٹھی سرکار کی غلط راجنیتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جب تک نفرت بھڑکتی رہے گی ہماری کرسی کسی نہ کسی درجے میں بچی رہے گی. بس اس کرسی کے بچاؤ کے لیے اس نفرت کی دیوار کو اونچی کرنے اور نفرت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اس بل کو لایا گیا ہے. نمبر دو، انہوں نے کچھ سال پہلے جب ان کے دوستوں نے، پنجی پتیوں نے، یہ بات صاف سن لیجئے، کسی دھرم مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سرکار کو غریبوں سے کوئی محبت وصیت نہیں ہے، ان کے کاج سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کے جو دوست لوگ ہیں ان کی رکھوالی کو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ان کو ضرورت تھی زمین کی جس پر وہ اپنے کاروبار پھیلائے، تو انہوں نے کسانوں کے ساتھ سوچا کہ قانون بدل کر کسانوں کے زمین کو چھین لے. لیکن کسان کوئی کمزور ہڈی کے نہیں تھے. انہوں نے اپنی 700 گردنوں کو اور 700 بندوں کو سڑکوں پر شہید کر دیا، لیکن اپنی مالکانہ حق سے ہاتھ اٹھانا انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کو کسانوں کی زمین ہاتھ نہیں لگی تو انہوں نے سوچا کہ کمزور ہڈی تلاش کرو. چنانچہ یہ بل جو آج وقف کے نام سے ہے، اس کا منصوبہ بنایا گیا کہ یہ جو زمین ہے جو 9 لاکھ ایکڑ کے قریب ہے، اس زمین کو کیسے ہتھیایا جائے اور اس کو دوستوں میں کیسے بانٹا جائے. لوگوں یاد رکھیے، یہ جو 9 لاکھ ایکڑ بات کہی جا رہی ہے، یہ رپورٹ وہ نہیں ہے جو ہماری زمین وقف کی ہندوستان میں ہے. یہ تو صرف وہ سروے ہے جو وقف بورڈ کے ریکارڈ میں موجود ہے. ورنہ حال یہ ہے کہ اگر صحیح طور پر ہم اپنے اوقاف کی زمین کا جائزہ لیں تو آج 9 لاکھ ایکڑ نہیں بلکہ کروڑوں ایکڑ کی تعداد تک وہ چیز پہنچ سکتی ہے. اس لیے اگر یہ گھپلا کیا جاتا اور آپ کو یہ سمجھایا جاتا کہ اس قانون کا اثر صرف 9 لاکھ ایکڑ زمین پر پڑے گا تو ہرگز اس کو تسلیم مت کیجیے. اور اس کی ایک مثال ایسے
سمجھیے کہ بہار میں سرکار نے 9,000 قبرستان کی باؤنڈری وال یعنی گھیرا بندی کروائی اور سرکار کے بارڈر پہ وقف بورڈ کے رجسٹر میں صرف 830 قبرستان ہیں. گویا اس کے علاوہ ہزاروں قبرستان وہ ہے جس پر کوئی گھیرا بندی کا کام نہیں ہوا. آج سرکار کے نالج میں صرف کوئی 830 قبرستان ہے جو اس کے رجسٹر میں درج ہے. 9,000 قبرستان کہاں ہے؟ اس کے علاوہ جو آج گھیرا بندی کے علاوہ جو رجسٹر نہیں ہے وہ قبرستان کیا ہے؟ آپ سوچئے 45,000 گاؤں آج صرف بہار میں ہے. آپ بتائیے کہ 10-15,000 کو چھوڑ کر کیا 30,000 گاؤں ایسے ہوں گے یا نہیں جس میں ہمارے مردوں کے دفن کے لیے قبرستان ضرور ہوگا. آج ان قبرستانوں کو آپ گنیں اور پورے ملک کو سامنے رکھیں تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ ہماری اوقاف کی زمین 9 لاکھ ایکڑ میں محدود نہیں بلکہ اس کی صحیح جانچ اور سروے کے حساب سے کروڑوں کی تعداد اور مقدار تک وہ زمین پہنچ کر رہی ہے. میرے بھائی ان زمینوں کو کیسے ہتھیایا جائے, آپ کو کیسے تڑپایا جائے, نفرت کو کیسے ہوا دی جائے, اپنے ووٹ کی سیاست کو کیسے مضبوط کیا جائے, ان پلاننگ کی بنیاد پر آج یہ بل آپ کے سامنے آیا. جب بل نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہی آپ کے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی رضی اللہ عنہ نے کئی میٹنگیں کر لی تھی اور ملک میں یہ آواز اٹھا دی تھی کہ ایک نقصان ہونے والا ہے, اس لیے اس کی مدافعت کے لیے تیار ہونا. اور جب یہ بل آیا آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی تجویز آئی, ملک کی تمام تنظیمیں بیدار ہوئی تو سبوں کے ساتھ مل کر ہمارے شریعہ نے پہلی تاریخ سے اس بل کو روکنے کے لیے تجویز شروع کی. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے آپ نے باقاعدہ اپنی رائے حکومت تک بھیجی, کروڑوں کی تعداد آپ نے احتجاجی جلسے کیے, آپ نے دھرنے دیے اور جب JPC کے لوگ اس اسٹیٹ میں آئے تو ہمارے شریعہ کے امیر شریعت مسلم فیصلہ بورڈ کے علماء اور مختلف تنظیموں کے ذمہ دار نے ان کے سامنے روک کر ان کو سمجھایا کہ یہ بل غلط ہے, ظلم والا ہے, آئین اور سنویدھان کے خلاف ہے اور اس کو روکنا اور اس کو رد کرنا ضروری ہے. تم نے 2013 کا جو قانون ہے وہی وقتی جائیداد کے لیے مضبوط ہے, آپ اس سنشودھن کو روک دیجئے. لیکن بگڑتی ہے جب ثابت نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. نہ JPC نے سنی نہ سرکار نے سنی. آج اس سرکار کے دو حریف, ان کے دو معاون, جو ایک بہار میں ہمارے بہار کے مکھیا نتیش کمار اور آندھرا کے مکھیا ہمارے چندرا بابو نائیڈو, انہوں دونوں سے بھی ہم لوگوں نے کہا, بہار کے مکھ منتری سے مل کر کہا کہ آپ سیکولرزم کے نام پہ کھڑے ہیں. یہ پورے سماج کے لوگ جن کے ساتھ ظلم اور انیاء ہو رہا ہے اور یہ سنویدھان جس پر کھلا حملہ ہو رہا ہے, اگر آپ کو سنویدھان سے محبت ہے, اگر آپ سیکولرزم کی دہائی دیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو کھینچیے اور اس بل کو پاس ہونے سے روکیے. لیکن انہوں نے بھی نہیں سنی, معلوم نہیں ان کو بھی کون سا رسگلہ کھلایا گیا, کون سا جھانسا دیا گیا, کیسی غلط فہمی میں ڈالا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوئے اور اب یہ بل ایک کے بڑھ کر سامنے آ گیا. لوگوں, جمہوری ملک میں ہمیشہ راستے کھلے رہتے ہیں. جب یہ ایک بن گیا ہمارے سامنے دو راستے تھے, ایک تو ہم عدالت میں پہنچے اور دوسرا جمہوری طریقے پر سماج کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی ناراضگی اور اس بل کے سلسلے میں جمہوری طریقے پر اس بل کے خلاف اپنی آواز بلند کرے. آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں مقدمات سپریم کورٹ میں کیے گئے, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ایک سنوائی عدالت نے کر لی اور اصل سنوائی 5 مئی کو عدالت سپریم کورٹ میں ہونی ہے. آپ کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل
سے، سیاسی پارٹیوں سے، تمام ان سنگٹھنوں سے، چاہے ان کا نام کچھ ہو لیکن وہ ملک کے سنویدھان کو بچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، آواز دیا کہ ہم جمہوری طریقے پر اپنی آواز سرکار تک بھی پہنچائیں، سپریم کورٹ کے ججوں کے کان تک بھی پہنچائیں۔ کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو، شریعت میں مداخلت نہیں چلے گی، شریعت میں مداخلت نہیں چلے گی، سنویدھان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ یہ جو آپ سے کہا گیا کہ 5 مہینے کے اقتداری جلسے اور دھرنے آپ کریں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ ججز جو سپریم کورٹ پر بیٹھے ہیں ان کی آنکھ بھی کھلی ہے، کان بھی جگے ہوئے، اور ملک کے حالات پر ان کی بھی نظر ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے جس انداز میں پہلے مرحلے میں کیس کو سنا ہے اس سے یہ امید ٹکی ہے اور بڑھی ہے کہ اس ظلم کے خلاف، ظالمانہ قانون کے خلاف سپریم کورٹ سے ضرور انصاف مل کر، اور جو انصاف کی آواز بلند کی گئی ہے اس انصاف کی آواز کے سلسلے میں ہمارے ججوں کے قلم ضرور ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ یہ آواز ان تک پہنچانے، سرکار تک پہنچانے کے لیے دوسرے مرحلے کا کام شروع کیا گیا کہ ہم لوگ عدالت تک پہنچے، ہم لوگ جمہوری طریقے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ سنیے، اگر 5 مئی کو عدالت کے فیصلے اس اعتبار سے نہیں آتے ہیں، امید تو 100% رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا کام ہی ہے سنویدھان کی رکھا کرنا۔ اگر ان کے قلم سے سنویدھان کی رکھا نہیں ہوئی تو کوئی اسٹیٹ اس کا رکھا کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج جو ریمارکس پہلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے ججز نے کی ہے اور جس طریقے سے اس کا ایک ایک دفعہ سنویدھان سے ٹکراؤ رکھتا ہے، امید ہے کہ اس عدالت عظمیٰ سے انصاف ضرور ملے گا۔ لیکن اگر حالات بدلتے ہیں تو آپ کے امیر شریعت نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اس ملک میں انصاف کے پرچم کو بلند دیکھنا چاہتے، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں، وہ طے کریں کہ یہ تیسرے مرحلے 5 مئی کے بعد ہمارے مسلم فیصلہ بورڈ سے لے کر ہمارے امارت شریعہ اور تمام ملی تنظیموں کی طرف سے جو لائحہ عمل طے ہوگا، انشاءاللہ اس پر عمل کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیے، ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کے آئین کے خلاف ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے جب پہلی سنوائی کی تو سرکاری وکیل صاحب سے 2 سوال کیا، بولے کہ بتاؤ یہ جو وقف ہے مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے اور یہ مذہبی کمیٹی جو ان کی وقف کے لیے بنتی ہے، یہ مذہب کے کام کو انجام دینے کے لیے بنتی ہے، اگر ہمارے پاس یہ مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے تو کہیں ہمارے مندروں کے مٹھ بھی ہے، گرجا کی کمیٹی بھی ہے، ہمارے بدھسٹوں کے جو عبادت گاہ ہیں ان کے لیے کمیٹیاں ہیں۔ جج نے کہا کہ کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے وقف بورڈ کی کمیٹی میں 13 میں سے 9 آدمی غیر مسلم ممبر بن سکتا، کیا مسلمان کو بھی مندر کے مٹھ کی کمیٹی میں ممبر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پرمیشن ملنے والا ہے سرکار کی طرف سے؟ وکیل صاحب چپ ہو گئے۔ لوگوں، مندر کے مٹھ کی کمیٹی میں کوئی مسلمان ممبر نہیں ہو سکتا، گرودوارے میں ممبر نہیں ہو سکتا، گرجا کمیٹی میں ممبر نہیں ہو سکتا، اور یہ جو مسلمانوں کا وقف ہے اس کا اگر 13 ممبر ہوگا تو اس میں 9 ممبر غیر مسلم ہوگا۔ آپ بتاؤ کہ یہ سراسر آئین سے ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟
ہے ہمارے سامنے عیدگاہ مسجد، اگر وہ استعمال میں ہے تو سرکار اس کو وقف مانے گی، اور یہی پڑھنا پڑھایا گیا نیتیش کمار کو، اور اس کو بھی سمجھایا گیا کہ وقف مایوس کو باقی رکھا گیا، غلط ہے، جھوٹ ہے، سراسر ظلم اور فریب ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ آج تم نے تو وقف مایوس کی بات کی ہے، لیکن تم نے کنڈیشن لگایا کہ 6 مہینے کے اندر جتنی اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن وقف بورڈ میں ہوگا اسی کو مایوس مانا جائے گا، وقف، اس کے علاوہ کسی کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ آپ بتاؤ، جج نے کہا کہ 300 سال پہلے جو مسجد کی زمین وقف ہوئی، 400 سال پہلے قبرستان وقف ہوا، آج مسلمان 1200 سال سے اس ملک میں ہے، اس وقت جو وقف ہوا، کیا اس وقت کا کاغذ تم ڈھونڈ کر لا کر ان کو دو گے؟ کیا 400 سال کے مندر کا کاغذ ملے گا، گرجا کا کاغذ ملے گا، گرودوارے کا کاغذ ملے گا؟ اب آپ سنیے، 72 سال کے اندر پورے بہار میں وقف بورڈ رہی، اور انہوں نے رجسٹریشن کی بات کہی تو صرف 800 قبرستان رجسٹرڈ ہوا۔ کیا 6 مہینہ کے اندر جتنی اوقاف کی جائیداد پورے ہندوستان میں ہے، کیا اس کا کاغذ لے کر رجسٹرڈ کرانا کیا اس زمین پر کبھی ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو صاف یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو چاہے وہ بایوس قبرستان ہو، بایوس مدرسہ ہو، بایوس خانقاہ ہو، سرکار اس کے وقف کی حیثیت کو ختم کر کے اس کو اپنی پراپرٹی بنا لے گی۔ آپ بولو کہ کیا اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا انیائی؟ ہمارے وہ مردے جو قبروں میں دفن ہیں، ہمارے وہ پرکھے جو زمین کے سپرد ہیں، ہماری صدیوں کی خانقاہ ہے، ہمارے صدیوں کے مدرسے، ہماری صدیوں کی مسجدیں، جس طرح یوپی حکومت نے آج سرکار کے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے 86 مدرسوں پر بلڈوزر چلانے کا کام شروع کیا، آج بتاؤ کہ یہی رویہ اختیار کرے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ کون سی قبرستان عید کا محفوظ رہے گا؟ لوگوں یاد رکھو، اور حملے NRC کے ہوں، UCC کے ہوں، تمہارے ہاتھ اور پیر پر تھے، لیکن یہ حملہ تمہارے شہر رگ پر ہے، اور یہ وہ حملہ ہے کہ اگر اس حملے کو روکا نہیں گیا، اگر اس حملے کو روکا نہیں گیا تو یاد رکھو تمہاری تاریخ مٹے گی، تمہاری مسجد مدرسوں کی دیواریں تم سے چھنیں گی، اور اس زمین پر جو لوگ اس احساس دلانے کی کوشش کرتے کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ دھوکہ ہے۔ آنے والی تاریخ میں اگر آپ نے اس وقت کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، آنے والی نسل آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ سوچئے کہ آج جس چیز پر یہ آج سپریم کورٹ کھٹکن لگا رہا ہے، آج ہم سارے لوگ جو سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، سماجی پارٹی کے لوگ ہیں، میں ان سے آشا رکھتا ہوں۔ آج خدا کا شکر ہے کہ اس لڑائی میں آپ اکیلے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو حزب مخالف میں بیٹھی ہیں، اور جو لوگ حق و حق کہنے کی طاقت رکھتے، آج ساری سیاسی پارٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آج ہمارے وہ بھائی ہندو بھائی جو انصاف پر یقین رکھتے، اور میرا یقین ہے کہ وہ 80% سے بھی زیادہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اس ظلم کی لڑائی میں ہمیں اس انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو گرجا والے ہیں، جو مندر والے ہیں، جو لوگ گرودوارا والے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ پہلا نمبر اس کا ہے، اگلا نمبر ہمارا آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس 9 لاکھ ایکڑ، آج چرچ کے پاس 1 کروڑ ایکڑ سے زیادہ زمین ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہمارے ہندو بھائی کے مٹھوں کے پاس صرف 4 اسٹیٹ میں 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، اور ہمارے بدھسٹ بھائیوں کے پاس، جینیوں کے پاس یاد رکھو بڑی تعداد میں زمین ہے۔ کیا بولو اس ظالم سرکار کی نظر اگلے دنوں میں وہاں تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اور پہنچ چکی۔ مہاراشٹر کے اندر جین کے مندر کو توڑا گیا، اور یہ آج کی تاریخ میں ہوا ہے، یاد رکھو اسے بھی اگلی تاریخ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے آج کے منچ سے میں تمام
پوری قوت کے ساتھ کہو قانون کے خلاف ہے اور آخری دم تک اس ایکٹ کو رد کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے۔ کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو، شریعت میں مداخلت نہیں چلے گی، شریعت میں مداخلت نہیں چلے گی، سنویدھان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ میرے بھائیوں، یہ جو وقت کا قانون آیا لمبا چوڑا ہے، لیکن اس میں کیا حقیقت ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اس کا چہرہ آپ دیکھیں، اور اگر آپ چہرہ دیکھ لیں گے تو اس سے آپ کو اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس نے وقت کے اس ایکٹ میں جو سب سے پہلا کام کیا وہ نام بدلنے کا کام کیا۔ ارے اس پر تو نام بدلنے کا بھوت سوار ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ ارے نام بدلو کام ہوگی۔ اب جو نام بدلنے پر یقین رکھے وہ کام کیا کرے گا؟ انہوں نے وقف کے نام کو بدل کر لمبا چوڑا انگریزی نام رکھا، جس کو شارٹ میں آپ امید کہہ سکتے ہیں۔ یہ امید نہیں، سراسر نا امید ہے۔ یاد رکھو، وقف ہمارا مذہبی معاملہ ہے۔ وقف کا لفظ قرآن اور حدیث میں آیا ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں آیا۔ یاد رکھیے، نام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسل کو اپنی تاریخ سے، اپنی ماضی سے، اپنی ثقافت سے کاٹ دینا ہے۔ وقف کے نام کے ساتھ جو مذہبی تصور دماغ میں آتا، امید کے نام کے ساتھ وہ تصور دماغ میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی اگر امید کو فقہ کی کتاب میں، قرآن کی آیتوں میں، رسول کی حدیث میں تلاش کرنا چاہے تو نہیں ملے گا۔ پہلا چاقو جو اس نے چلایا ہے وہ ہماری آنے والی نسل کو ہماری شریعت اور ہماری ثقافت سے کاٹ دیا۔ لوگوں، کیا اب اللہ کا نام نہیں بدلو گے؟ رام کا نام نہیں بدلو گے؟ کرشن کا نام نہیں بدلو گے؟ شاید تمہارا دماغ وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ یاد رکھو، جیسے اللہ کا نام مذہبی ہے، جیسے رسول اللہ کا نام مذہبی ہے، ہمارے وقف کا نام بھی مذہبی ہے۔ اگر تم نماز کو نام کی تبدیلی کی اجازت نہیں، روزے کے نام کی تبدیلی کی اجازت نہیں، تو وقف کے نام کی بھی تبدیلی کی اجازت نہیں۔ بولو انشاءاللہ، ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ۔ دیکھو کتنی بڑی گڑبڑی ہے۔ آج جتنے مدرسے ہیں یو پی میں، بہار میں، سب کو کہا گیا کہ ٹرسٹ بنا لو، اور سارے مدرسے اوقاف کی زمین پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ اوقاف کی زمین پر۔ سارے وہ مدرسے جو آج دین کے نام پر چلتے ہیں وہ کسی اللہ کے بندے نے وقف کیا ہے۔ آج اس نے قانون بنایا، اگر وقف کی زمین کا ٹرسٹ بنا دیا جائے تو اس کے وقف کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں جتنے مدرسے ٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو سرکار کے نزدیک وقف پراپرٹی نہیں مانا جائے گا۔ آپ بولو، کیا وہ اگر وقف نہیں ہے تو اس کے پاس دوسرا کوئی کاغذ نہیں ہے، تو کیا یہ سارے مدرسوں کی زندگی خطرے میں پڑی یا نہیں پڑی؟ ارے پڑی کہ نہیں پڑی؟ اور آج اسی بنیاد پر 86 مدرسوں پر ایکشن لے کے اس کی دیوار کو بلڈوزر سے توڑا جا رہا ہے۔ آپ حقیقت کو سمجھے، ہمارا یہاں کسٹم ہے، رواج ہے، اور کسٹم اور رواج کو سپریم کورٹ نے قانون کی حیثیت دی ہے کہ سواری طور پر وقف کیا جائے، سواری طور پر وقف کیا جائے۔ معلوم ہے نا، آدمی کہہ دیا کہ یہ کھیت ہے، مسجد بنا لو، یہ زمین ہے، مسجد مدرسہ بنا لو۔ آج سینکڑوں مدرسے، لاکھوں مسجد ایسی ہے جو سواری وقف پر ہے، اور اس کو سواری طور پر وقف کیا گیا۔ سپریم کورٹ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ سواری وقف کسٹم ہے، اور کسٹم کو قانون مانا گیا۔ اس نے طے کر دیا کہ جو بھی وقت زبانی ہوئی ہوگی، ہم اس وقت کو وقت کی جائیداد تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کرے سپریم کورٹ کا قلم اس چیز کو جو سراسر آئین کے خلاف ہے وہاں تک پہنچے، اور اس دفعہ کو رد کر دیا جائے کہ جو کسٹم کہتا ہے، جس کو سپریم کورٹ نے قانون مانا ہے، اس کے حساب سے جو بھی زبانی وقت ہے وقت کی جائیداد باقی رہے گی۔ بولو انشاءاللہ، رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ ارے رہنا چاہیے نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ زمین وقف
کرے مسجد کو مدرسہ سے. ارے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ رنڈی خانے کو دیں گے اپنی زمین, آپ شراب بنانے والے کو دیں گے اپنی زمین, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. سرکار کہے گی تم مالک کو دے سکتے ہو, لیکن اگر کوئی مسلمان مسجد کو زمین دینا چاہے, یتیم خانہ کو دینا چاہے, ہاسپٹل کو دینا چاہے, اسکول کو دینا چاہے, تو سرکار کہے گی کہ پہلے میرے دربار میں آ کر آؤ تاکہ ہم تم کو ناپے کہ 5 سال کے تم پریکٹس کے اعتبار سے مسلمان ہو گی نہیں. ارے بات میری سمجھے, آپ کی داڑھی ناپی جائے, آپ کے سجدے کے نشان کو دیکھا جائے, آپ کے کرتے کی لمبائی دیکھی جائے, اور وہ بیچارے افسر کہیں گے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آج اس ہفتے میں آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے, آپ نے اس مہینے کا روزہ نہیں رکھا, اس لیے آپ 5 سال کے مضبوط مسلمان نہیں, اس لیے آپ کو وقف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. کون بابا کے یہاں سے یہ فارمولہ لایا ہم کو پتہ نہیں ہے. آج دونوں دنیا میں کیا کوئی بھی آدمی جب اپنی زمین جس کا کاغذ موجود ہے, بولو جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ بیٹا کو دے سکتا, بیٹی کو دے سکتا, کسی فاحشہ کو دے سکتا, شراب کی بھٹی کے لیے دے سکتا, تو جائے مسجد مدرسہ قبرستان ہاسپٹل کے لیے دے تو حق نہیں, اس کی تاریخ کو نام کر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ 5 سال کا پریکٹیشن مسلمان ہے یا نہیں. بولو یہ انصاف ہے کہ ظلم؟ ارے ظلم نہیں بلکہ کھلا ہوا وہ حملہ ہے تمہاری شریعت پر, تمہاری مسلمانیت پر. کہ اللہ نے تو کہا کہ کلمہ پڑھا مسلمان, مودی جی کہتے کلمہ پڑھنے سے خالی مسلمان نہیں ہوتے, ہمارے یہاں الگ طرح ہے. آپ اپنا حساب تو دیجئے کہ آپ کس بنیاد پہ ہندو ہیں. ارے سوال کرے گا سماج کے نہیں کرے, اور لوگ تو آپ پر بھی سوال اٹھاتے ہیں. میں بھائی پوری ذمہ داری سے کہتا کہ پورے وقت کا قانون ظلم کا پلندہ ہے, ظلم کا پلندہ ہے, اور یہ سیاہ اور کالا قانون ہے. جب تک یہ ملک سے رد نہیں ہوتا, ایک بھی انصاف چاہنے والے انسان کو چین سے نہیں بیٹھ پاتا. لوگوں کتنی ہوشیاری سے قانون بنا, سرکار جتنی زمین پر قبضہ کیے ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جہاں آپ جاؤ سارا جگہ دیکھو تو بے شمار جگہ ہے جہاں اس کا قبضہ ہے. انہوں نے قانون بنایا کہ 12 سال تک اگر کوئی وقف کی زمین قبضہ کیے ہوا ہے اور اس کو لیگل نوٹس نہیں ملی ہے تو وہ زمین اس کی بقوتی ہو جائے گی. ارے بات سمجھے, زمین آپ کے باپ کی 12 سال تک کوئی دھوکے سے قبضہ دیے رہا, سرکار کو کون نوٹس دے گا؟ اس کو لیگل نوٹس نہیں ملی, آج 12 سال کے بعد وہ سرکار کی زمین ہو گئی. بولو کمائے رہی مڑائے پہی, جن باپ دادوں نے اس زمین کو خیر کے کام کے لیے دیا تھا, آج گھر مکان سجانے کے لیے, سرکاری افسر بنانے کے لیے اگر وقت کا استعمال ہوتا, بولو یہ اس ملک میں کھلا ہوا ظلم ہے یا نہیں؟ لوگوں کون ہے جو انصاف کی دہائی نہیں دے گا؟ کیا یہ قانون سراسر ہمارے لیے ناقابل قبول ہے یا نہیں؟ بولو ارے ناقابل قبول ہے یا نہیں؟ یہ جو ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ اس سے وقف کی حفاظت ہو, سنیے کیسے حفاظت ہو. پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کی جائیداد میں گڑبڑی کرے تو اس کو 3 سال کی سزا دی جائے, اور اگر سرکار کی زمین میں گڑبڑی کرے تو 12 سال کی سزا. اب یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی وقف کی زمین میں گڑبڑی کرے تو 2 سال کی سزا. پہلے جو مقدمہ ہوتا اس پر وہ نن بیلیبل, اب بیلیبل کر دیا. بتاؤ کہ اس سے وقف کو ہڑپنے والوں کی ہمت بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ ارے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ان کے جتنے پیارے لوگ ہیں جن کو یہ زمین دینا چاہتے, وہ اگر ہڑپنا چاہے تو اس بیلیبل مقدمے کے ذریعے آسانی سے آپ کے باپ دادے کے وقف کی ہوئی زمین پہ قبضہ کر سکتے ہیں. بولو کیا یہ قانون سراسر سیاہ قانون اور سراسر وقف کی جائیداد سے کھلواڑ کرنے والا قانون ہے یا نہیں؟ اور سنیے مزہ کی بات, آپ 70 نہیں 200 سال سے قبرستان میں ہیں, آپ نے کندھا پر مردہ لیا گئے دفن کرنے کے لیے, اور ایک آدمی نے نوٹس دیا کہ
सर इस जमीन पर हमको कंप्लेन है, उसी वक्त डीएम साहब कहेंगे कि जब तक अदालत में जमीन के हक का फैसला नहीं होगा कोई भी आदमी इसमें मुर्दा दफन नहीं कर सकता, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। बोलो एक दरखास्त के जरिए अगर 200 साल की मस्जिद का दरवाजा बंद हो जाए, मुर्दों का दफन करना रुक जाए, तो इससे बढ़कर इस जमीन पर और क्या जुल्म हो सकता है? काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। किस कदर मामले को संगीन बनाया गया। ये लोग को धोखा देते हैं, कहते हैं कि ये वक्फ वाले लोग बड़े अत्याचारी हैं, किसी जमीन पे उंगली रख देते हैं और वो जमीन वक्फी हो जाती है। हमारे बेशुमार ऐसे भाई जो मसले को नहीं समझते, वो भी कहते हैं हाँ ये तो गड़बड़ ये जरूर करते हैं, ऐसा कहीं गड़बड़ नहीं। आज तुम्हारे जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड कायम है, पूछ लो उनसे कि किसी जमीन को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराने का क्या उसूल है। सबसे पहले 5 आदमी की कमेटी किसी जमीन के लिए वक्फ बोर्ड में दरखास्त देती है, फिर वो वक्फ बोर्ड वहाँ के सीईओ और कर्मचारी को अपॉइंटमेंट करते हैं कि तुम जाकर जमीन की स्थलीय जांच करो, और तो उसके बाद जब स्थल जांच करके उनके अफसर रिपोर्ट दे देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती। लेकिन 2 साल के लिए दरवाजा खुला रखा जाता कि अगर कोई भी बंदा उसके खिलाफ पिटीशन देगा तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अब अगर ये गलतफहमी फैलाई जाती कि हमने वक्फ के कानून को इसलिए बनाया कि ये लोग हर जमीन पे हाथ रख के हड़पते थे, बोलो ये साफ झूठ है या नहीं? अरे बोलो झूठ है कि नहीं है? और जिनको झूठ की आदत ही हो उनके लिए झूठ का कौन सा सीमा कायम करोगे। लेकिन इतना समझ लो, मैं अपने तमाम उन नेतागणों और तमाम गैर मुस्लिम भाइयों और तमाम इंसाफ पसंद समाज के लोगों को साफ ये संदेश देना चाहता कि इसके बारे में जो सरकार भ्रम फैला रही है वो भ्रम है, झूठ है। सारा काम उसके कर्मचारी के जरिए होता, कहीं एक दो मुसलमान के जरिए वक्त की जायदाद के रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होता है। बोलो इस सच्चाई पर यकीन करोगे कि नहीं करोगे? अभी इसने क्या कहा कि ये जो जमीन हम हड़प रहे हैं इससे हम कमाई करके गरीब पसमानदा मुसलमान में बांटेंगे। वाह, सुनने में अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे अच्छा लगा कि मुसलमान खुश हो गया कि हमको देगा। आज से 8 साल पहले आपको हज में सब्सिडी मिलती थी, बोलो मिलती थी कि नहीं? इनको सब्सिडी रोकनी थी तो इन्होंने हंगामा किया कि हज करने तो मालदार मुसलमान जाता है और ये पैसा वही इस्तेमाल करता। नहीं, हम मालदार को सरकारी सब्सिडी नहीं देंगे, सब्सिडी रोकेंगे, जो पैसा मिलेगा वो गरीब पर मुसलमान पर खर्च करेंगे। 8 साल गुजर गए, करोड़ों रुपया सब्सिडी का इसने छीना, आज तक ये सरकार बताए कि किस गरीब का कल्याण हुआ है। अरे बोलो हुआ है किसी का? इसकी तिजोरी में पैसा जमा हुआ कि नहीं? इसलिए भरम में मत रहना कि कमजोर या गरीब का फायदा होगा। बोला कि औरतों का उत्साह कर रहे हैं, 3 तलाक पर इन्होंने फैसला लिया और बोला कि औरतों का कल्याण हो गया। मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ कि इस कानून के बनने से पहले का आंकड़ा और आज का आंकड़ा देकर बताओ कि इस तुम्हारे कानून के जरिए से औरतों का कितना कल्याण हुआ है। अगर तुम ये आंकड़ा पेश कर दो, मैं अपनी गर्दन तुम्हारे सामने झुका दूं कि वाकई में इस देश को तुम्हारे इस कानून से कोई फायदा नहीं है। लोगों, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी, शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप ये बात सुनिए, मैं मुल्क के तमाम इंसाफ पर यकीन रखने वाले, संविधान पर यकीन रखने वाले लोगों से साफ कहता हूँ कि अलग अलग नाम से तुमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे इस मिशन को कमजोर किया जा रहा है, तुमको लॉलीपॉप और पहनावे दिए जा रहे हैं। खबरदार, कोई गरीब कमजोर इस झांसे में मत आना, कोई औरत इस शक में मत पड़ना, बल्कि संविधान के बचाने के लिए पूरा का पूरा समाज
इंशाअल्लाह। रहेंगे इंशाअल्लाह। बोला कि SC/ST का भला हो, उसका तुम कब ने भला किया? आज भी घोड़ी पे चलने नहीं देते, मंदिर जाए तो धुलवाते हो। ये किया है मुसलमानों ने। हमने वक्फ के नाम पर कुआं खुदवाया, तालाब बनवाया, तो किसी को रोका नहीं। उसमें मुसलमान भी नहाया और पानी पिया, SC/ST के लोग भी नहाए और पानी पिए। हमने इस मुल्क के अंदर लाखों कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, तालीम गाहें बनवाई। हमने सारे ऐसे बहुत सारी जगहों पर तामीर किया, उसमें हमने कभी कोई रोक नहीं लगाई। हम तो उस कौम की औलाद हैं कि हम कभी किसी इंसान से इंसानियत की बुनियाद पर दूरी नहीं इख्तियार करते, चाहे वो काला हो या गोरा, हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का। अगर वो इंसान है तो हम एक साथ बैठकर खाना और जीना अपने लिए पाते हैं। इसलिए SC/ST के लोगों, भारत में मत रहना। हमारे इस झारखंड में हमारे कबायली आदिवासी भाइयों को भी एक अलग मामला खड़ा किया गया कि ये जो वक्फ करेंगे वो लागू ही नहीं होगा। बोलो अब मामला कहा जाएगा? वो कोई बेचारा दान भी पुण्य भी नहीं कर सकता, और के लिए भी सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं आप तमाम ईमान वालों से पूरी कुव्वत ईमानी के साथ ये अर्ज करना चाहता कि ये लड़ाई इस मुल्क में संविधान को बचाने की है। बोलो किसकी है? अरे बोला ना 400 पार कर दो तो सबको पार कर दो। अरे बोलो तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन लगड़ी हो गई तो आज उसने लगड़ा कानून बनाया है। आप तय करो, जो लोग भी संविधान पर यकीन रखते हो, संविधान मुल्क की आत्मा है, उसकी आंख है, उसका दिल है। जब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ ये संविधान देश में मौजूद है, याद रखो ये संविधान हमारे देश को भी बुलंद रखेगा, देश के बसने वालों को भी इंसाफ के साथ। इसलिए तय करो कि हम सब कुछ कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन संविधान में हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। संविधान जिंदाबाद, सब लोग मिलजुल कर संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज जितने सियासी पार्टी के लोग मंच पर हैं, सब लोग इसी जज्बे को लेकर साथ में खड़े हैं, और मेरा यकीन है कि ये लोग आखिरी दम तक मिलजुल कर खड़े रहेंगे। दूसरी गुजारिश आपसे है कि निशाना आपको बनाया गया। आप सुनिए, मामला NRC का आया था। अरे आया था कि नहीं? NRC अगर होती तो आपके नागरिकता पर असर पड़ता, आपकी शहरियत पर असर पड़ता। बोलो पड़ता कि नहीं पड़ता? आप उसको बचाने के लिए उठे कि नहीं उठे? आपने धरना दिया कि नहीं दिया? आपने जुलूस किया कि नहीं किया? और वक्फ का मामला शरीयत का है। मुसलमानों बताओ, शहरियत ऊपर है कि शरीयत ऊपर है? इसलिए मैं सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे सियासी पार्टी के लोग हैं, उनको ये साफ कहना चाहते हैं, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, जिनकी पेशानी पर मुसलमान लिखा है, मैं उनके बारे में ये संदेशा आपको दे देना चाहता हूँ। ये कौम भूखा सो सकती है, फटा हुआ कपड़ा पहन कर पी सकती है, ये छप्पर के मकान में रह सकती, ईमान पे हमला होगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईमान पे हमला होगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए खबरदार, कानून बनाने से पहले 100 बार सोचिए कि ये भी इस देश के नागरिक हैं। आजादी में इसके पुरखों ने कुर्बानी दी है। हम लोगों ने इस मुल्क को चुना है। हम लोग इस मुल्क में मरकर दफन होते हैं, और आखिरी दम तक ये जज्बा है कि सरहद की हिफाजत की कोई भी मुसलमान इसमें कभी दरेक नहीं कर सकता। इसलिए इसको जिंदा रहने दीजिए, इसको इंसाफ दीजिए, इसके मजहबी हक की हिफाजत कीजिए, इसको अल्लाह के नाम और सजदों के निशान के साथ जिंदा रहने का हक दीजिए। अगर आप ये करेंगे, ये कौम आपके साथ खड़ी रहेगी, ये आपके साथ होगी, ये मुल्क के उन्नति में ये बराबर कदम मिलाकर चलेगी। ये संदेशा आप तक हम पहुंचाना चाहते, और हमने ये संदेशा आप तक पहुंचा दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जरूर लाजमी तौर पर इसका वो ख्याल रखेंगे। आखिर में हम जितने सारे लोग